اب آتے ہیں ISSB کی طرف. ISSB کے 5 دن ہوتے ہیں. تو ڈے 1 کو ہم نے رپورٹ کرنا تھا، تو میں ایک دن پہلے ہی چلا گیا کوہاٹ، کیونکہ ہم پنڈی کے رہنے والے ہیں. تو یہاں پنڈی سے جاتے جاتے ہائی ایس ہی زیادہ تر چلتے ہیں ادھر کوہاٹ تک، تو تھکاوٹ ہو جاتی ہے. تو میں ایک دن پہلے چلا گیا ادھر، ایک ہوٹل کا کمرہ لے لیا اور ریسٹ کی. رات کو بالکل فریش مائنڈ سے میں گیا اگلے دن صبح کوہاٹ ISSB سینٹر. تو اس کے بعد ہمیں لائن میں لگا دیا گیا، جہاں سے ہمارے موبائل فونز اور ہمارے پاس کوئی اگر ڈیوائس ہو تو وہ لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ کو ایک ٹوکن دے دیتے ہیں جو آپ کو واپسی کے وقت موبائل لینے میں اس ٹوکن کی ضرورت پڑتی ہے. اچھا، اس کے بعد یہ ہونے کے بعد ہمیں ایک ہال میں بٹھا دیا گیا. اس ہال میں جی سامنے 5 سے 6 بندے بیٹھے تھے کیبن میں، اور ہم باقی چیئرز لگی تھی، لڑکے ادھر کھڑے تھے یا بیٹھے تھے. تو ہوا کچھ یوں کہ وہ نام کال کر رہے تھے، تو جس کا نام کال کرتے وہ جاتا اور جا کے اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کرواتا، اور اپنا نام، فادر کا نام وہ کنفرم کرنے کے لیے پوچھتے ہیں، وہ بتا کے تو ایک الگ کمرے میں چلے جاتے ہیں. اچھا، جب ہم گئے الگ کمرے میں چیسٹ نمبر دیے گئے، اور چیسٹ نمبر دینے کے بعد ہمارے فوٹوز بنائے گئے. جو ہے نا ہمارا جب فوٹوز بن گئے، چیسٹ نمبر ہم پہن کے تو باہر آ گئے. سین میں تھوڑی دیر بعد ایک چاچا آئے. انہوں نے جی بتایا کہ میں آپ کا انچارج ہوں کمروں کا، کوئی بھی مسئلہ ہو آپ نے مجھے بتانا ہے، کپڑوں کے استری وغیرہ یا جس طرح کا بھی کوئی مسئلہ ہو. تو ہمیں پھر کمرے الاٹ کر دیے گئے. تو وہ دن تھا ہمارا. انہوں نے بولا کہ جی آدھا گھنٹہ ریسٹ کر لیں، پھر آپ نے جو ہال میں اکٹھے ہونا ہے. آدھا گھنٹہ ہم نے ریسٹ کی، فریش ہو گئے، منہ وغیرہ دھویا، جنہیں نہانا تھا نہا لیا. نہا لیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، بندہ فریش ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد فارم فلنگ ہوتی ہے. تقریباً 4 فارمز ہوتے ہیں، 2 فارم اے 2 فارم بی ہوتے ہیں، اور سارا اس میں بایو ڈاٹا ہوتا ہے. اب بایو ڈاٹا فارم میں یہ دھیان رکھنا ہے کہ فارم جو ہے وہ بالکل ہوش و حواس میں فل کرنا ہے، بالکل فریش مائنڈیڈلی. اور اس کے بعد آپ نے جو چیزیں فل کرنی ہے بالکل سچ ہوں، کوئی بھی چوس نہیں مارنی اپنے پاس سے کہ وہ چیز ہے ہی نہیں اور آپ لکھ رہے ہیں ایفیشینسی دکھانے کے لیے. تو انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ایفیشینسی دکھا رہا ہے. بالکل سچ لکھنا ہے. کوئی غلط بات ہے تو مطلب فار ایگزامپل میں PUBG کھیلتا ہوں، ٹائم ویسٹ ہے لیکن پھر بھی گیم ہے، ایک انٹرسٹ ہے مجھے، تو میں لکھوں گا. ٹھیک ہے. تو اس میں ہابیز نہیں، وہ بایو ڈاٹا فارم ہوتا ہے، اس میں اپنے ہابیز، میرٹس، ڈی میرٹس، یہ ساری چیزیں سب کچھ لکھنی ہوتی ہیں کافی ڈیٹیل سے. تو وہ ہو گیا. اس کے بعد آپ کا پورا دن ریسٹ میں جاتا ہے. ریسٹ میں آپ نے ادھر یہ کرنا ہے کہ جو آپ کی روٹین ہے گھر والی، ٹائم سے اٹھنا ہے، ٹائم سے سونا ہے. کبھی بھی آپ نے جو ہے نا ٹائم کی خلاف ورزی نہیں کرنی. ایک جو بندہ ISSB میں جاتا ہے گھر سے ہی تھوڑی ٹریننگ کر کے جائے کہ ٹائم سے اٹھنا، ٹائم سے سونا، فجر کی نماز سے پہلے اٹھ جانا، نماز وغیرہ پڑھنا، یہ ساری چیزیں لازمی ہیں. اچھا، اس کے بعد وہ دن ختم ہوا. صبح نیکسٹ ڈے اسٹارٹ ہو گیا، سیکنڈ ڈے. اچھا، سیکنڈ ڈے میں جگایا گیا، ناشتہ کرایا گیا. ناشتہ کرنے کے بعد ہمیں جوہر ہال میں اکٹھا کیا گیا، اور جو ہے نا سپرنٹینڈنٹ اور شاید ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تھے، انہوں نے تھوڑا بریف کیا. بریفنگ کرنے کے بعد تلاوت قرآن پاک ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ کو ایسے ٹیسٹ دیے جائیں گے، انہیں ایسے سالو کرنا ہے، یہ آپ کو گائیڈ کریں گے. تو وہ ساتھ ساتھ گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، ہر ایک کوشچن میں آپ نے اس طرح ٹیسٹ جو ہے نا وہ سالو کرنے ہوتے ہیں. تو ٹیسٹ ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ تھے، اور سینٹینس کمپلیشن ٹیسٹ. میرا یہ تھا کہ سینٹینس کمپلیشن میں 1-2 رہ گئے تھے، ورڈ ایسوسیشن میں شاید 1-2 سینٹینسز رہ گئے تھے. ایک کا ٹائم نہیں ملا تھا، دوسرے کا مجھے میننگ نہیں آتا تھا.
تو میں نے یہی سوچا کہ جس کا میننگ نہیں آتا یہ نہ ہو اپنے پاس سے کوئی اسی طرح لکھ دوں تو وہ کام اور ہی خراب ہو جائے، میں نے چھوڑ دیا۔ تو خیر وہ میرا اچھا ہوا تھا۔ اس کے پہلے ایک اسکریننگ آؤٹ ٹیسٹ ہوتا ہے، اسکرین آؤٹ ٹیسٹ بھی میرا اچھا ہوا تھا۔ اسکرین آؤٹ ٹیسٹ میں یہ ہے کہ وہ ٹائم تھوڑا دیتے ہیں اور پریشر زیادہ ہوتا ہے کہ جی جلدی کریں، آپ نے اتنے ٹائم میں ختم کرنا ہے۔ اسکریننگ آؤٹ ٹیسٹ میں جو ہے نا آپ نے سمپلی یہ کرنا ہے کہ دماغ ٹھنڈا رکھنا ہے، ٹھیک ہے، بالکل دماغ میں پریشر نہیں ڈالنا کہ ٹائم کم ہے، کوشچن زیادہ ہے۔ ٹائم بالکل نارملی انہوں نے اچھا ٹائم دیا ہوتا ہے، کیونکہ میں نے جو میکینیکل اپٹیٹیوڈ ٹیسٹ تھا جسے اسکرین آؤٹ ٹیسٹ بھی کہتے ہیں، وہ میں نے تقریباً 30 سیکنڈ پہلے ہی کر لیا تھا اور آسانی سے ہو جاتا ہے۔ تو اس کی پریکٹس میں نے GoTest.com سے کی تھی، ایک ویب سائٹ ہے بہت اچھی کسی نے بنائی ہے، تو آرمی کے انٹیلیجنس وربل نان وربل ٹیسٹ کے لیے بہت اچھی ویب سائٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ڈوگر کی بک بھی میں نے یوز کی تھی اور وہ بھی بہت اچھی بنائی ہے کسی نے، کہ اس میں تقریباً آپ کو بہت سارا مواد مل جاتا ہے۔ تو فارم فلنگ کے بعد آپ کا جو ہے نا فارم فلنگ آ چکتے ہیں، ٹی بریک ہوتی ہے، چائے بسکٹ وغیرہ ملتے ہیں میس سے، اس کے بعد آپ کو فری کر دیا جاتا ہے۔ دن کا آپ کھانا کھاتے ہیں، رات کا کھانا، وہی روٹین، نماز شاز پڑھی، سو گیا۔ اچھا اس کے بعد آپ اس کے بعد ڈے 3 اسٹارٹ ہوتا ہے۔ ڈے 3 جی ٹی او کا ڈے ہوتا ہے، فرسٹ ڈے۔ اچھا ڈے 3 میں یہ ہے کہ سمپلی آپ کو لائن میں اکٹھا کر دیا جاتا ہے اور چیس نمبرز بولے جاتے ہیں اور آپ کو اپنا اپنا جی ٹی او مل جاتا ہے۔ جی ٹی او کے ساتھ آپ چلے جاتے ہیں، جی ٹی او آپ کو لے جاتے ہیں آفس میں۔ آفس میں آپ کو بٹھاتے ہیں، بالکل آپ سے جو ہے نا بریف سا کیا کہتے ہیں انٹروڈکشن لیتے ہیں، مختصر سا انٹروڈکشن میں نے بتایا ہوتا ہے، نام بتائیں جی، کہاں سے میٹرک کی ہے، کہاں سے انٹرمیڈیٹ کیا، رہتے کہاں ہیں، فادر کیا کرتے ہیں، سمپلی۔ تو یہ کرنے کے بعد جی ٹی او کیا کرتے ہیں کہ آپ کو ایک ٹاپک دے دیتے ہیں گروپ ڈسکشن کے لیے، اور آپ کو چوائس ہوتی ہے کہ آپ اردو میں بھی کر سکتے ہیں، انگلش میں بھی۔ اب گروپ ڈسکشن میں یہ ہے کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ فرسٹ پہ نہ بولیں۔ اگر آپ کو جس ٹاپک پہ بہت اعتماد ہے وہی ٹاپک آ گیا، مطلب آپ کو بالکل آتا ہے، تو پھر آپ فرسٹ نمبر پہ بولیں۔ تو اگر نہیں آتا تو یہ ہے کہ تیسرے چوتھے نمبر پہ بولیں، کیونکہ اس سے ہوتا ہے کہ پہلے جو بول چکے ہوتے ہیں ان کا بھی تھوڑا تھوڑا مواد اکٹھا ہو جاتا ہے آپ کے پاس، اور اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آ جاتی ہیں، تو پھر آپ اچھی ایکسپلینیشن دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ مطلب 5ویں 6ٹھے نمبر پہ بولے ہیں، ٹوٹل 12 جو ہے نا بندے ہوتے ہیں، ان کا گروپ ہوتا ہے، 5ویں 6ٹھے نمبر بولے ہیں تو وہ زیادہ تر پوائنٹس ہیں وہ کور ہو جاتے ہیں، تو آپ وہی دوبارہ رپیٹ کرتے رہتے ہیں، تو پھر وہ اتنا خاص گروپ ڈسکشن میں آپ کی پارٹیسپیشن کاؤنٹ نہیں ہوتی۔ تو بہتر یہی ہے کہ مڈ سے پہلے ہی بولیں، تیسرے چوتھے نمبر پہ بہت حد کریں، چوتھے پہ بولیں لازمی۔ تو اس کے بعد جی ٹی او صاحب لیکچوریٹ کا آغاز کرتے ہیں، اس کے لیے بریف کرتے ہیں جی کہ سب سے پہلے آپ کو جو ہے نا 2 منٹ دیے جائیں گے، آپ باہر جائیں گے، ٹاپک دیا جائے گا، سوچیں گے، واپس آئیں گے تو لیکچوریٹ دیں گے اس ٹاپک پہ۔ اسی طرح ہوتا ہے، آپ کو 2 منٹ دیے جاتے ہیں، لیکچوریٹ آپ نے دینا ہے۔ تو لیکچوریٹ یہ ہے کہ آپ 2 منٹ ہوتے ہیں آپ کے لیے، انف ہوتے ہیں سوچنے کے لیے، کافی ٹائم ہوتا ہے، آرام سے آپ سوچیں ٹھنڈے دماغ سے کہ اس کے بارے میں کیا سالڈ پوائنٹس مان سکتے ہیں۔ لیکچوریٹ کا یہ ہے کہ پریکٹس پہ ہوتی ہے، جو تو لڑکے یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں ان کی فرسٹ سیکنڈ سیمسٹر میں جو ہے پریزنٹیشن سکلز کی پریکٹس ہو جاتی ہے، لیکن جو فریش کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں کالجز میں سے ابھی چھوڑ کے آئے ہوتے ہیں، ان کی اتنی مطلب لیکچوریٹ پہ گرپ نہیں ہوتی، تو وہ یہ ہے کہ تھوڑی بہت ہی پریکٹس کر لیں۔ پریکٹس کا سمپل یہ طریقہ ہے کہ آپ روز رینڈملی 1-2 ٹاپک چوز کریں، اپنے گھر میں شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے خود کو لیکچوریٹ دیں، اس سے آپ کا کانفیڈنس لیول بوسٹ کرے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا لیکچوریٹ میں یہ ہے کہ آپ نے اپنے گروپ کی طرف مخاطب ہونا ہے، جی ٹی او کو بالکل نہیں دیکھنا،
گروپ ڈسکشن میں بھی سیم ہے کہ کیونکہ گروپ ڈسکشن آپ کا کینڈیڈیٹس کے ساتھ ہے، تو کینڈیڈیٹس پہ فوکس کرنا ہے. کوئی بات کہہ رہا ہے تو غور سے سننی ہے، اس طرح غور سے سننی ہے کہ بالکل آپ سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب ایسے کچھ لوگ ایسے مغرور سی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے ہمیں سب کچھ آتا ہے. آپ نے ایسے دیکھنا ہے جیسے میں سیکھ رہا ہوں. بالکل غور سے ہر کینڈیڈیٹ کی بات سننی ہے، اس کی رائے پر اگر آپ متفق ہیں ٹھیک ہے، نہیں متفق تو اپنا پوائنٹ آپ ریز کر سکتے ہیں، اس بات سے میں متفق نہیں ہوں، اس کا یہ ریزن ہے. وداؤٹ ریزننگ آپ نے کوئی بات نہیں کرنی. لیکچوریٹ ہو گیا. لیکچوریٹ کے بعد ملٹری ٹاسک دیتے ہیں. ملٹری ٹاسک میں یہ ہوتا ہے کہ تقریباً 8 منٹ ہوتے ہیں اور ایک ٹاسک دیا جاتا ہے کہ یہاں سے یہ شپس ہیں. ٹیبل پہ وہ ٹاسک بنا ہوتا ہے کہ یہاں سے شپس ہیں، یہاں سے یہ 20 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے جاتی ہیں، آگے انفینٹری لگی ہوئی ہے، آپ نے دشمن کے علاقے سے بچ کے نکلنا ہے اور یہاں پہ حملہ بھی کرنا ہے اور 2 بجے تک واپس بھی رہنا ہے. اس طرح آپ کو ٹاسک دیا جاتا ہے. اب اس کا یہ ہے کہ ایک دم سے لڑکے چولہے مارنا شروع ہو جاتے ہیں. جو ہی جی ٹی او چپ کرتے ہیں تو وہ ایک دم سے شروع ہو جاتے ہیں، یہاں سے یہ ہوگا، یہاں سے یہ ہوگا. اس سے یہ ہے کہ ایک تو شور مچ جاتا ہے اور کافی ساری چیزیں انہیں بھول جاتی ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سب سے پہلے جی ٹی او صاحب بتا چکے ہیں تو سٹارٹ بولیں. سب سے پہلے جو جی ٹی او نے فیکٹس اینڈ فگرز بتائے ہیں نا، یہاں سے 20 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ ہے، اس کا ڈسٹینس 354 کلومیٹر ہے. یہ ساری چیزیں فوجی آپ کے پاس 6 ہیں، یہ اپنے بالکل ایگزیکٹ نوٹ جو ہے نا دماغ میں کرنی ہے، ایک بار ریوائز کر لینی ہے. ریوائز کرنے سے یہ ہوگا کہ وہ ذہن میں پکی ہو جائیں گی. کیونکہ دیکھیں جب آپ کو ڈیٹا یاد ہوگا تو پھر آپ سولو کر سکیں گے. اگر آپ کو ڈیٹا ہی بھول گیا تو کنڈیشن آپ سولو کر ہی نہیں سکتے. آپ نے چپ رہنا ہے، پہلے تھوڑی دیر اس پہ نظر مار کے ایک بار سارے فیکٹس اینڈ فگر ریوائز کرنا ہے دماغ میں، پھر کوئی پلان بنانا ہے. گروپ کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے. اگر گروپ میں کوئی لڑائی ہو جائے، مطلب ایک لڑکا دوسرے لڑکے کی بات سے متفق نہ ہو، تو آپ نے کیا کرنا ہے، ان کے درمیان ایسا مباحثہ ختم کر کے کہ گروپ ہمیں ایسے لڑنا چاہیے، میرا یہ خیال ہے کہ یہاں سے ہم اگر یہ روٹ اپنائیں زیادہ بیسٹ ہوگا. تو اس طرح آپ نے کولیبریٹ کرنا ہے، کوآپریٹ کرنا ہے گروپ کے ساتھ. تو یہاں پہ ہمارا ملٹری یہ جی ٹی او کا جو ملٹری ٹاسک وغیرہ یہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد آ جاتا ہے جی ٹاسک آ جاتا ہے، فزیکل ٹاسک جو ہوتے ہیں. اس میں سب سے پہلے ہمارا وہ تھا پروگریسو گروپ ٹاسک. پروگریسو گروپ ٹاسک میں یہ تھا کہ ایک ٹاسک دیا جاتا ہے جس کے 3 سٹیجز ہوتے ہیں، اے بی اور سی، اور وہ تینوں سٹیجز آپ کو پار کرنے پڑتے ہیں. ہم نے اے اور بی پار کر لیا تھا، لیکن یہاں پہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی کہ جو بی سٹیج تھا نا اس میں پھنس گیا تھا ہمارا گروپ. تو میں نے تھوڑی نظر ماری تو مجھے پتہ چلا کہ وہ پول کے اوپر ایک نشان بنا ہوا ہے، وہاں پہ اگر ہم پھٹا رکھیں تو ہم چڑھ سکتے ہیں. تو میں نے صرف بجائے اس کے کہ میں اونچا بولوں کے ساتھ کہ گروپ اگر ہم یہاں پہ بلینک رکھیں تو ہم آسانی سے پار کر سکتے ہیں، میں نے ایک لڑکے کو بتا دیا کہ یار وہاں پہ اگر ہم پلان رکھیں تو اس نے اونچا سے بول دیا، مطلب میرا پوائنٹ یہاں سے وہ کھا گیا. تو احتیاط کرنی ہے ایسی باتوں میں، اپنا پوائنٹ خود ریز کرنا ہے. تو یہ ہو گیا پروگریسو گروپ ٹاسک. ہم نے اے اور بی تک کیا تھا، سی تک ہم پہنچنے لگے تھے تو جی ٹی او صاحب نے بولا کہ ٹائم ختم. ٹھیک ہے، اب اس میں کوئی ٹائم وہ آپ کو 40 منٹ بتاتے ہیں لیکن دیتے 10-15 منٹ ہیں. اس میں یہ صرف آپ کی کوپریشن چیک کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی لیڈرشپ چیک کر رہے ہوتے ہیں، کولیبریشن چیک کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کا سینس آف مائنڈ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کس طریقے سے سوچتے ہیں. پھر وہ جی ٹی او صاحب نوٹ کرتے رہتے ہیں چیزیں، اس میں یہ خامی ہے، اس میں یہ خوبی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارا جی ہاف گروپ ٹاسک تھا جس میں گروپ کو ہاف میں جو ہے ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے اور ٹاسک ہوتا ہے. وہ بھی کوئی مشکل نہیں تھا، بالکل سمپل تھا. تو اس کے بعد انٹرویو کی باری آ جاتی ہے. انٹرویو میں یہ ہے کہ سب سے پہلے یا جی ٹی کا انٹرویو ہوتا ہے یا ڈپٹی کا. میرا ڈپٹی صاحب کا ہوا تھا پہلا انٹرویو. تو انٹرویو میں یہ ہے کہ ڈریسنگ کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. ڈریس شرٹ اور ٹائی اس صورت میں پہننی ہے اگر گرمی ہو تو. اگر ٹھنڈ ہو تو پینٹ کوٹ پہننا ہے. ٹھیک ہے، پینٹ اور کوٹ کا کلر بالکل سیم ہو، اور آپ نے ٹائٹ پینٹ نہیں پہننی. ڈریس پینٹ جو ہوتی ہے جو آفیشیل ڈریس پینٹ ہوتی ہے وہ آپ نے پہننی ہے فارمل. ٹھیک ہے،
فارمل سی ٹائی فارمل شوز پہننے ہیں، اور اس کے بعد نی ساکس نہیں پہننی، جرابیں پوری پہننی ہے، کیونکہ نی ساکس اتنی پسند نہیں کی جاتی آرمی میں۔ تو انٹرویو میں یہ ہے کہ جو آپ نے فارم فلنگ کے دوران اور جو آپ کے فارمز والے ٹیسٹ ہوئے تھے، مکینیکل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ، اور اس کے علاوہ سینٹینس کمپلیشن، ورڈ ایسوسیشن، سٹوری رائٹنگ اور پکچر سٹوری اور سٹوری کمپلیشن، وہ آپ نے جو ہے نا انٹرویو سے پہلے تھوڑا ریوائز کر لینا دماغ میں کہ جی میں نے کیا کیا لکھا تھا۔ اب ڈپٹی کیا کرتے ہیں کہ آپ کے وہی فارم ان کے سامنے پڑے ہوتے ہیں، اور وہ انہیں ایک بار ریویو کر کے ان پہ نشان لگا لیتے ہیں کہ فلاں فلاں جگہ یہاں پہ کنفیوژن ہے، اس سے میں نے یہ چیز پوچھنی ہے۔ اب پوچھتے وہ وہی ہیں، بیچ میں کچھ باتیں گھما پھرا کے پوچھیں گے، کچھ ایسے فارمل سی باتیں انفارمل سی باتیں پوچھ لیں گے، فضول سی باتیں ہیں، اور بیچ میں کچھ شغل بھی لگا دیں گے۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مطلب وہ زیادہ تر جی ٹی یو ایسے کرتے ہیں کہ وہ فری ہونے کی کوشش کرتے ہیں بچوں کے ساتھ، تاکہ بچے جو ہے نا تھوڑا جو کینڈیڈیٹس ہیں تھوڑا انہیں کچھ باتیں زیادہ بتا دیں۔ تو فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کے جو ہے نا ٹیسٹ لے رہے ہیں تو انہیں یہی سمجھنا ہے کہ ٹیسٹ ہی لے رہے ہیں۔ تو انٹرویو تھا، انٹرویو میرا بالکل سمپل ہوا تھا۔ نام انہوں نے پوچھا، انٹروڈیوس اور سیلف ہابیز پوچھی، انٹرسٹ میرٹس ڈی میرٹس پوچھے، ایک دو سچویشنز ڈالی۔ سچویشنز یہ تھی کہ اگر آپ بازار میں جا رہے ہیں، آپ کی بہن کا کوئی دوپٹہ اتار دیتا، آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، اب اس کا آپ دیکھ لیں کیا سوٹیبل آنسر ہوگا۔ تو ہر بندے کے اپنی مینٹالٹی کے مطابق ہوتا ہے، کچھ بندے کیسا جواب دیتے ہیں، کچھ کیسا جواب دیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک مجھ سے سچویشن پوچھی سی اس کے، آپ انڈیا جاتے ہیں، پاکستان کا بہت امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے، اور ادھر جو ہے نا آپ کو ایک لڑکی کہتی ہے میرے ساتھ سیکس کرو تو میں آپ کو وہ ڈاکومنٹ دے دوں گی، تو آپ کرو گے یا نہیں، ڈاکومنٹ لاؤ گے یا نہیں؟ تو سچویشنز کی میں آنسر نہیں بتا رہا، کیونکہ ہر بندے کی اپنی مینٹالٹی ہوتی ہے۔ ایک بار اگر میں اپنی رائے دے دوں کہ جی میں نے کیا آنسر دیا تھا یا یہ آنسر ہو سکتا ہے، تو پھر کیا ہے کہ بندے کی جو بندہ پہلی بار سنتا ہے اس کی مینٹالٹی چینج ہو جاتی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو نیچرل مینٹالٹی ہے نا بندے کی، اس کے مطابق بندہ جواب دے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا ہو گیا سائیک کا ڈپٹی کا انٹرویو۔ تو اس کے بعد جو چوتھا دن ہے وہ ہے جی ہمارا سائیک کا انٹرویو اور کمانڈ ٹاسک کا۔ سب سے پہلے آپ کو کمانڈ ٹاسک کے لیے لے جایا جاتا ہے۔ کمانڈ ٹاسک کے لیے وہ پوچھتے ہیں جی کہ کون کمانڈر بننا چاہتا ہے۔ سب سے پہلے کوئی بھی انیشیٹو لے سکتا ہے، اگر آپ کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ہیں تو آپ کمانڈر بن جائیں پہلے، ورنہ تھوڑا انتظار کر لیں اپنی باری کا۔ کمانڈر بناتے ہیں، گروپ کو ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے، تقریباً ایک کمانڈر کے انڈر 5 بندے ہوتے ہیں۔ اسے ایک ٹاسک دیا جاتا ہے، اسے کمانڈر کو پلان بنانا ہوتا ہے، اور اپنے جو انسٹرکشنز ہیں انہیں فالو کرتے ہوئے سامان کو اور بندوں کو دوسرے پاس چھوڑنا ہوتا ہے۔ کمانڈ ٹاسک بالکل سمپل ہے، اگر آپ دیکھیں کہ جی مطلب ہو جائے گا، پلینکس وغیرہ پورے ہیں، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں جی کہ پلینکس ہی پورے نہیں ہیں، پھٹے نہیں ہیں، پورے ڈرام نہیں ہیں ہمارے پاس، کمانڈ ٹاسک مشکل سے ہوگا۔ تو پھر اس کا یہی ہے کہ آپ گروپ کے ساتھ کولیبریٹ کریں، گروپ کا جو ہے وہ مورال آپ رکھیں کہ ہو جائے گا، ہم کر لیں گے انشاءاللہ، بالکل آسان ہے۔ تو گروپ کا مورال آپ رکھنے سے اس میں سے آپ کی لیڈرشپ تھوڑی جو ہے نا باہر آئے گی۔ تو اگر آپ واقعی لیڈرشپ کی پریکٹس کرنا چاہتے ہیں نیچرلی، تو کچھ 4-5 دوست بنا لیں، ان کے ساتھ پریکٹس کیا کریں کوئی ٹیسٹ وغیرہ کی، تو اس سے بندے کی لیڈرشپ سکلز امپروو ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کمانڈ ٹاسک میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ شارٹ کٹ کبھی نہیں مارنا، کیونکہ ہمیشہ شارٹ کٹ میں نقصان ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس میں خامی ہوتی ہے۔ تو بالکل تسلی سے کرنا ہے، گروپ کو کمانڈ کرنا ہے، اور یہ نہیں کہ آپ بالکل کمانڈر بن جائیں، آرمی چیف کی طرح بن جائیں کہ جی آپ نے یہاں پہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اپنے خود بھی جو ہے نا ساتھ کام کرنا ہے۔ فار ایگزامپل اگر پلینک ہے، آپ نے آرڈر نہیں دینا کسی کو جی پلینک اٹھا کے لاؤ، آپ نے خود بھی جو ہے اٹھا کے لانا ہے۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ گروپ کے سینٹر میں چلیں، 2-3 بندے آگے بھیج دیں، پھر خود جائیں، پھر باقی گروپ کو بلائیں۔ لیکن آپ لیڈ بھی کر سکتے ہیں، آگے بھی جا سکتے ہیں، پھر گروپ کو بلا سکتے ہیں، اور
آپ جو ہے نا پیچھے بھی آ سکتے ہیں، گروپ کو بھیج کے پھر بھی آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ ہر بندے کی اپنی مینٹالٹی پہ ہوتا ہے، جیسے اسے بہتر لگے، لیکن اس کا کوئی فرق نہیں اتنا پڑتا. اس کے بعد سائیک کا انٹرویو میرا ہوا تھا، تو کمانڈ ٹاسک میرا آسان سا تھا بالکل، میں پہنچ گیا تھا اینڈ تک. تو بس انہیں یہ جج کرنا ہوتا ہے کہ یہ دوسروں کے ساتھ کیسے ڈیل کرتا ہے، اپنے ٹیم میٹس کے ساتھ جو اس کے انڈر ہیں، جن پہ کمانڈ کر رہا ہے ان سے کیسے ڈیل کرتا ہے. بس انہیں یہ دیکھنا ہوتا ہے، ان کو کوئی غرض نہیں ہوتی کہ کمانڈ ٹاسک پورا ہوا ہے یا نہیں. اس کے بعد سائیک کا انٹرویو تھا. سائیک نے بالکل نارمل انٹرویو دیا. سائیک نے بس پوچھا جی فیوریٹ سبجیکٹ کون سا ہے، اس کے کمپیوٹر میں نے بتایا تھا، اس کے متعلق 2-3 سوال پوچھے. اور جنرل نالج چونکہ میرا اتنا کوئی خاصا نہیں تھا، میں نے فارم میں بھی لکھا تھا، تو اس نے جنرل نالج کا ایک بھی کوشچن کیا مجھ سے. میتھس کے 1-2 کوشچن پوچھے اس نے، اور گھر کے تھوڑے حالات پوچھے، بہنیں کیا کرتی ہیں، بھائی کیا کرتے ہیں، بابا کیا کرتے ہیں، سیلری کتنی ہے ان کی، اور پڑھے کدھر سے ہو، کیسی پڑھائی ہے، کوئی گرل فرینڈ ہے. مطلب بالکل سمپل کوشچن اس نے کیے، بالکل سمپل کوشچن آپ سے کیے جاتے ہیں. آپ نے یہ ہے کہ ٹو دا پوائنٹ جواب دینا ہے، جتنا اس نے پوچھا اتنا، خود سے نہیں کچھ لگانا. فار ایگزامپل اگر اس نے پوچھا ہے نا جی کہ میں مثال دے رہا ہوں کہ آپ آج کل کیا کر رہے ہیں، تو اگر آپ ایف ایس سی کر کے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ آپ فری ہوں گے، تو آپ بتا دیں فری ہوں. آپ یہ نہ بتائیں میں فری ہوں، میں گھر میں ہی ہوتا ہوں اور چھوٹے موٹے کام کرتا ہوں، سمپلی فری ہوں. یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں، بولو جی میں یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں، گریجویشن کر رہا ہوں. اب یہ نہ بتائیں جی میں سی ایس کر رہا ہوں، ایلڈ یونیورسٹی سے کر رہا ہوں، یا اسلامک یونیورسٹی سے میں جو ہے میتھمیٹکس کر رہا ہوں. سمپل آپ آنسر دیں کیا کر رہے ہیں، سر یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں. بس سمپل ٹو دا پوائنٹ جواب دینا اسے، کہ وہ نیکسٹ آپ کو پھنسا نہ سکے، کاؤنٹر کویسچن نہ بنا سکے. مطلب آپ نے نا اسے اس کے طریقے سے ڈیل کرنا ہے، جیسے وہ پھنسا رہا ہے آپ نے ایسا ایز اٹ از جو ہے نا ٹو دا پوائنٹ آنسر دینا ہے کہ وہ اگلے کویسچن کی گنجائش نہ بنے. تو اس کے ساتھ ہمارا سائیک کا انٹرویو ختم ہوا. تو سائیک کے بعد اگلا دن آ جاتا ہے. نیکسٹ ڈے یہ ہے کہ آپ کو ٹی اے ڈی اے دیا جاتا ہے، اور جن کا ری انٹرویو یا ری کمانڈ ٹاسک ہوتا ہے انہیں بلایا جاتا ہے. تو اب کچھ لڑکے کہتے ہیں جن کا ری انٹرویو ری کمانڈ ٹاسک ہوتا ہے ان کے ریکمنڈیشن کے چانسز زیادہ ہیں. ہو سکتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے کینڈیڈیٹس جن کا کچھ بھی ری انٹرویو ری کمانڈ ٹاسک نہیں ہوتا وہ بھی ریکمینڈ ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ بس یہ تھا میرا آئی ایس ایس بی کا ایکسپیرینس. باقی اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے، اور اگر ریکمینڈ ہو گئے تو بہت اچھا ہوگا، نہ ریکمینڈ ہوئے تو دل چھوٹا نہیں کرنا، کیونکہ صرف ایک آرمی فیلڈ نہیں ہے، دنیا میں اور بہت سی فیلڈز ہیں. تو انسان جس مقصد کے لیے بنا ہوتا ہے اسے دنیا میں وہی کرنا ہوتا ہے. آرمی کے لیے نہیں بنا تو نہیں سلیکٹ ہوگا، جو مرضی کر لے وہ. تو میں آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں ذوالفقار علی بھٹو کی. ذوالفقار علی بھٹو اسی طرح آئی ایس ایس پی دینے کے تو ناٹ ریکمینڈ ہو گئے. تو ناٹ ریکمینڈ ہونے کے بعد انہوں نے جو ہے نا شروع کر دیا پالیٹکس میں. پالیٹکس میں ان کو بہت بڑا رول ہے، کیونکہ بہت دانشور بندے تھے اور واقعی لیڈر تھے وہ. اب جب وہ پرائم منسٹر بنے نا، تو وہ گیا ایس ایس پی سینٹر میں وزٹ کرنا ہے. تو انہوں نے بولا جی کہ فلاں سن میں ایک لڑکا آیا تھا آئی ایس ایس پی دینے، اور وہ ناٹ ریکمینڈ ہو گیا تھا، نام تھا اس کا ذوالفقار علی بھٹو. آپ مجھے ریزن بتائیں کہ وہ کیوں ناٹ ریکمینڈ ہوا تھا، کیونکہ ریزن تو نہیں بتاتے آپ کو، ریکمینڈ ہو ناٹ ریکمینڈ ہو بس یہی بتاتے ہیں، ریکمینڈ اور ناٹ ریکمینڈ. تو اب چونکہ وہ تو پرائم منسٹر تھا، اس سے پرانے ریکارڈز کھولے گئے اور ریزن دیکھا گیا، تو وہاں پہ لکھا ہوتا اوور کلیور اور ناٹ فٹ فار پاکستان آرمی اینڈ دس پرسن از فٹ فار پالیٹکس. کہ دیکھیں ان کی سوچ دیکھیں سائیکالوجسٹ کی، کہ سائیکالوجسٹ نے یہ لکھا کہ یہ اوور کلیور ہے. مطلب دیکھیں آرمی کو ایک ماڈریٹ سا بندہ چاہیے، نہ بہت زیادہ ہوشیار بندہ چلاک بندہ چاہیے،
نہ بہت زیادہ نیل بندہ چاہیے، انہیں ایسا بندہ چاہیے جسے وہ مولڈ کر سکے اپنے مطابق، نارمل ایوریج بندہ۔ ذوالفقار علی بھٹو بچپن سے ہی وہ بہت تیز رہا سے اور جو ہے نا بہت ہوشیار چلاک تھے۔ تو ساتھ دیکھیں سائیکالوجسٹ نے یہ بھی لکھا ہے کہ دس پرسن از فٹ فار پالیٹکس، اور دیکھیں پالیٹکس میں وہ بندہ کتنا آگے تک گیا ہے۔ تو اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، ہر انسان جو وہ چاہتا ہے اس کے لیے شاید نہ بنا ہو۔ تو یہ ہے کہ بیسٹ آف لک۔